مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے. جب تک انصاری صاحب نہیں کہیں گے اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ ہمارے کوآرڈینیشن انصاری صاحب ہیں. جب تک انصاری صاحب کی بات نہیں سنی جائے گی اس وقت تک ہم بات نہیں کریں گے. آپ انصاری صاحب سے بات کریں بھائی, آپ انصاری صاحب سے بات کریں. انصاری صاحب کے ذریعے آپ کی معاملہ سیدھا کرنا ہے. انصاری صاحب کے ذریعے آپ کا معاملہ سیدھا کرنا ہے. انصاری سے مناظرہ کرنا ہے یا مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ انصاری صاحب کے واسطے سے آپ کا مناظرہ کرنا ہے. نہیں, جب مناظرہ ڈائریکٹلی مجھ سے ہوگا. ہاں ہاں ایسا نہیں ہوگا. کاظمی بھی میرا کوآرڈینیٹر ہے, میں کبھی اس کو پروگرام میں لاتا ہوں؟ آپ کو شرم آتے ہیں آپ مجھ سے گفتگو کرنا ہے؟ ابھی میرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے رب پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ وہابیوں کے رب میں, سلفیوں کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں. یار اس کو بند کراؤ, یار اس کو ان بند کے کراؤ. رب میں مسلمانوں کے رب میں اور ان کے رب میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمام فرقوں کے نزدیک یہ مجسمہ یہ مشرک ہیں. ابن تیمیہ مجسمہ مشرک ہے. سلام علی من اتبع الہدی. آپ ہم سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر؟ آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں نا, کبھی اپنے رب کی بات کریں گے نا؟ لمبی داڑھی والے مولوی صاحب, ساری باتیں ہوں گی. پتہ چلے نا. ہم بند کر دیں. ارے انصاری صاحب تھوڑا رک جاؤ نا. اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کو بچا لے, تاکہ وہ آ جائے. کہتے نہیں وہ آ جائے گا نا, تو بات نہیں کرنا دے گا نا, موضوع طے کرنے میں. جب تک انصاری اس کا جو چلا وہ تو موضوع طے کرنا نہیں دے گا نا, اسی لیے اس کو بلا رہے ہیں. اس کے بغیر بات. آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دو نا. آپ مولوی صاحب آپ کس وجہ سے کیا کہ آپ توحید پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ سلام علی من اتبع الہدی. سلام علی من اتبع الہدی. المسلمون علی شروطہم. ہماری شرط طے ہوئی تھی. المسلمون علی شروطہم. مسلمان اپنی شرطوں پر قائم ہیں. انصاری صاحب کے ذریعے جعفر کاظمی نے بات کروانی تھی, کیوں نہیں کروا رہا جعفر کاظمی بات؟ انصاری صاحب کے ذریعے سے ان کو بیچ لا کر کیوں نہیں بات کروا رہے؟ جو ہے نا کافروں والے سلام دینے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی یہ جھگڑا کر کے بھاگ جائے. تو آپ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تو سمجھ کافروں لیں. والے سلام تو انصاری صاحب یہ تو زیادتی ہے. سلام علی من اتبع الہدی. آپ اگر آپ ہدایت کے پیروکار ہیں تو ہے, نہیں تو کافر ہے تو یہ ٹھیک کیا ہے. بات ہو گئی یار؟ آپ اپنے آپ کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو کھٹک گئی ہے. بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ توحید پہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم پورے شرائط کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیں گے, اور ہماری شرائط ہیں, اور ہم نے جعفر کاظمی کو دی ہے. جعفر کاظمی بھاگے اپنی شرائط سے. اپنی شرائط سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ المسلمون علی شروطہم. تم تو مسلمان ہونے کا ثبوت دو. اور شرائط منظور ہیں بھائی, شرائط منظور ہیں آپ کے. چلو جو ہم نے شرائط دی اس پر مناظرہ شروع کرو شرائط پر. چلو دکھاؤ شرائط یار, کیا شرائط ہے؟ یہ شرائط ہے, ان شرائط پر مناظرہ شروع کرو. چلو پہلے سے آپ کو منظور ہے نا, چلو شروع کرو. موضوع تو آپ لکھ دو ان پہ منظور ہے. آپ کو یہ شرائط منظور ہیں, ہم نے جعفر کاظمی کو دی ہے. بتاؤ کس دن مناظرہ کرنا ہے, کب کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, کب کرنا ہے؟ موضوع تو بولو منہ سے, موضوع تو بولو. یہ شرائط منظور ہے تو اس کے اندر موضوع بھی ہے, مناظرے کا عنوان بھی ہے, شرائط بھی ہے. نہیں, چالاکی نہیں, نام تو لے لو. چالاکی نہیں. اس میں موضوع کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم. اس میں موضوع کیا لکھا ہے؟ ابھی کہا ہے منظور ہے, ابھی کہا ہے, جھوٹ بولتے ہو اب, بھاگتے ہو اب. تم نے ابھی کہا مجھے منظور ہے. پبلکلی نام آپ نے شرائط کا بولا, میں نے آپ کی شرائط کو مان لیا بھائی, آپ کی شرائط کو مان لیا, موضوع کو نہیں مانا. تو شرائط کے اندر مناظرے کا عنوان بھی ہے, ان شرائط میں سب کچھ ہے. مولوی اس شرائط کے اندر سب کچھ ہے. شرائط پڑھ کے سناتا ہوں, یہ شرائط پڑھ کے سنو. جو ہم نے شرائط بتائی ہے وہ سنو. مجھے تو نہیں معلوم, میں سناتا ہوں آپ کو. اس کے اندر ہے عنوان مناظرہ, اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت, دعویٰ کی تنقید کے لیے چند سوالات. شیعہ مناظر کے ماخذ کیا ہوں گے, آپ ہنسیں. نمبر 2, شیعہ اصول کے مطابق صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں. نمبر 3, جن لوگوں نے آپ کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کو نہیں مانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. نمبر 4, نہ ماننے والا مسلمان ہے یا کافر. امامت کی تعریف اور امام کے اوصاف شیعہ اصول کے مطابق کیا ہیں. شرائط مناظرہ, مناظرے کا کنٹرول 2 افراد محمد شاہد انصاری اور محمد جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. آپ خاموش ہو کے سنیں اب. نمبر 2, نمبر 1 شرائط مناظرہ, مناظرے کا کنٹرول 2 افراد محمد شاہد انصاری اور جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. نمبر 2, عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. بصورت دیگر مناظرہ سے باہر جائے گا تو وہ اس کی شکست تصور ہوگی. نمبر 3, ایک ٹرم میں صرف ایک دلیل پیش کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ مناظرہ نتیجہ خیز ہو سکے, اور جب تک ایک دلیل کا جواب اور جواب الجواب اور اس کی مکمل تنقید نہ ہو جائے
تب تک دوسری دلیل پیش کرنے کی قطعی اجازت نہ ہوگی۔ نمبر 4، فریقین میں سے کسی کو کسی کی مقدس ہستیوں اور مد مقابل سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور کرنے والے کو کنٹرولر کی طرف سے سخت سرزنش کی جائے گی۔ یہ ہماری شرائط، اور ہم نے آپ کے مناظرے کا یہ چیلنج دیا ہوا ہے، آپ نے ابھی قبول کیا ہے۔ شروع کریں بسم اللہ۔ چلیں ابھی سن لیا، ابھی آپ میری بات نہ کاٹیں شیخ صاحب۔ آپ نے اسی کے عنوان پہ بات کریں گے تو نہیں کاٹوں گا، اسی بات پر بات کریں گے تو نہیں کاٹوں گا، دوسری بات کریں گے تو کاٹوں گا۔ عتیق بھائی شرائط کی آپ نے بات کی اپنی، میں آپ ہی جو آپ نے جو گفتگو کی نا میں اس کا جواب دوں گا۔ میری بات کا جواب دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ یہی کہہ رہا ہے، پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب میری بات نہ کاٹیں، تسلی سے سن لیں، اگر بات غلط بھی ہے آپ سن لیں، دوسروں کو سننے دیں تاکہ افہام و تفہیم ممکن ہو سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب امامت زیادہ اہم ہے یا الوہیت و توحید زیادہ اہم ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ یہ بات کی بات ہے، جو تمہارے ساتھ طے ہوا ہے بس وہی ہے۔ یہاں اہم کی بات نہیں پہلی ہو رہی بات ہے کہ ہم نے ان کو چیلنج دی تھی بھائی صاحب، ہم نے موضوع دیکھیں، موضوع ہم نے دیا ہوا ہے، آپ نے قبول کیا ہوا ہے۔ شیخ صاحب بات نہ کاٹیں نا، شیخ صاحب بات نہ آپ بات غلط کرتے ہیں۔ میں بات کروں تو غلط ہوگی تو آپ کہتے ہیں شرائط تو آپ نے پوچھا نا، موضوع مناظرہ آپ نے دو پوچھا، چیزیں میں نے ہوتی بتا ہیں دیا۔ شیخ صاحب ہم نے آپ کے شرائط، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی شیخ صاحب پلیز۔ پوری شرائط اجازت ہے۔ مناظرہ، موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے دریا دلی دکھا کر، یہ شیعوں کی ہم نے بڑائی دکھا کر، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بہانہ نہ ملے بھاگنے کا، فرار ہونے کا، کیونکہ فرار کا بڑا سابقہ ہے آپ لوگوں میں، شروع سے فرار کرتے آ رہے ہیں، تاکہ یہ بہانہ نہ ملے۔ ہم نے کہا شرائط ہم نے دیکھے بغیر کہہ دیا میں منظور ہے، شرائط دیکھے بغیر میں کیا ہم نے کہا موضوع کے متعلق ہم نے نہیں کہا کہ موضوع مناظرہ موضوع ہے، موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کہا شرائط منظور ہے، موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا منظور ہے۔ موضوع مناظرہ اب ادھر تشریف لائیں تو سب سے پہلے جو ہونی چاہیے اگر قاعدے کی روح سے دیکھی جائے، شیخ صاحب ہم نے آپ کو پہلے چیلنج دیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے، اس موضوع پہ آپ سے مناظرہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کا ہماری جواب جعفر تک نہیں کاظمی دیا۔ صاحب سے بات طے ہے پلیز میری بات شریعہ نہ امامت کاٹیں، کے پلیز اوپر۔ نہ میری بات نہ کاٹیں، پلیز میری بات نہ کاٹیں، میں عتیق بھائی گفتگو باری کروں، باری نا، میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کریں، جیسے میں نے آپ کے شرائط سنے، لگا نہیں کرنا ہم نے۔ موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ دو مختلف چیزیں، شرائط مناظرہ ان کے جاہلانہ ہیں، اس پہ میں ابھی تبصرہ کروں گا، لیکن پھر بھی ہمیں منظور ہے کیونکہ ہمیں اس سے ہم دریا دلی دکھانے کے قائل ہیں۔ پہلے آپ کا ہمارا حق آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ توضیح دے دیں کہ ہمارے چیلنج کو آپ نہیں مانتے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے، ازواج اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے دعویٰ کو مان لیتے ہیں کہ ازواج اس میں سے خارج ہیں تو بالکل صحیح ہے، مناظرہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں کہ ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں تو بتائیں لوگوں سے ڈر کیوں گئے، مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا؟ ہم نے تو پہلے چیلنج دیا، مناظرہ جو کیا جاتا ہے باہمی تفاہم سے کیا جاتا ہے، کسی پہ آپ تو زبردستی تو کرا نہیں سکتا، کسی موضوع پہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے چیلنج دیا، حق بنتا ہے کہ میرے موضوع کو آپ پلیز اب میری بات نہ کاٹیں نا، میری بات سن لیں، میرے موضوع کو یا قبول کریں یا رد کریں دلیل کے ساتھ، یعنی اس دلیل کے بنا پر میں آپ سے اس موضوع پہ مناظرہ پسند نہیں کرتا، نہیں کروں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات، امامت کے نص پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، بالکل آپ سے اسی موضوع پہ بھی مناظرہ کریں گے، لیکن ہمارا ادعا یہ ہے اور لوگ بھی اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ توحید امامت سے پہلے، اللہ ہے تو نبی نبوت ہے نا، اللہ ہے تو نبوت ہے، اللہ ہے تو قرآن ہے، اللہ ہے تو دین ہے، اللہ ہے تو نماز ہے، اللہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی مقام ہے، اللہ ہے تو امامت و خلافت ہے، اللہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ کا فرقہ اہل حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک، ماتوریدیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، بریلویہ کے نزدیک، دیوبندیہ کے نزدیک، آپ سب کے ہاں آپ مشرک ہیں، آپ مجسمہ ہیں، اور آپ کے رب میں اور یہ ہمارا عنوان نہیں چل رہا، آپ دوسری بات کر رہے ہیں، میری بات کا جواب نہیں دے رہے آپ۔ خاموش ہو جاؤ، میں موضوع مناظرہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری بات آپ کہہ رہے ہیں امامت کے نص پہ گفتگو ہوگی نا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے توحید پہ گفتگو ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں میں توحید پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو وجہ بتائیں، جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو انکار تو نہیں کر رہا، وجہ بتائیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں گفتگو، اگر آپ کی توحید صحیح ہے، اگر آپ کی توحید کامل ہے تو گفتگو کرنے، اور شیعہ مشرک ہے نا، دوسرے مشرک ہے،
बरेलवी मुशरिक है, अहनाफ मुशरिक है, आप आपकी तौहीद सही, तो आप लोगों को बताएं कि इस मौजू पे आप क्यों गुफ्तगू नहीं करना चाहते, मुनाजरा नहीं करना चाहते, और ये बताएं कि इमामत क्यों तौहीद से ज्यादा अहम, कब से अहम बनी, तौहीद ज्यादा अहम। जहां तक मुनाजरे की शराइत का ताल्लुक है, हम आपकी शराइत को मान लेते हैं, लेकिन आपको समझना होगा, अभी तक समझ नहीं आई ना, इतनी चालाकी लोगों को आप इतने बेवकूफ समझते हैं कि कहते हैं कि मौजू में मैंने मौजू मुनाजर शराइत में मज़कूर है, मौजू और होता है, शराइत और होते हैं। हम आपने आपके शराइत मान लिए हैं, गरचे वो जाहिलाना है, लेकिन मौजू मुनाजरा हमने कबूल नहीं किया। हम मुसर हैं कि पहले इन दो मौजूआत पर आपसे गुफ्तगू हो जाए। नंबर 1 तौहीद है, सबसे पहले तौहीद पे आपसे मुनाजरा होगा। उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या अज़वाज उसमें शामिल हैं या नहीं है, उस पर गुफ्तगू। उसके बाद आपने जो तजवीज़ किया, मुझे वजाहत, चले बात सुने अब, एक मिनट आपने जो शराइत बताया ना, उसमें से एक फकरे पर चलेगी अगर आपकी आप बात, चाहें उस पर मुझे एतराज है, वो एतराज ये है। कितनी देर चलेगी आपकी बात? मेरी बात सुने ना, अब मुझे भी टाइम देना, मेरी बात सुने। आपने पूरा लिस्ट पढ़ा है ना, तो मेरी बात सुन रहे, ऐसे नहीं बात चलेगी। आप आधा घंटा बात करते रहिए, मैं आपकी बात सुनता रहूंगा। आप टाइम तय करें, बात मेरी बात सुने। अदब से गुफ्तगू, मुझसे जवाब लेना, अब जवाब लेना मुझसे। तो मेरी बात खत्म हो, आप जवाब दे देना ना भाई, मेरी बात खत्म हो। नहीं, 1 सेकंड की बात नहीं है, मुझे मेरी बात खत्म हो, फिर आपने शराइत मानी है ना, तो आप गुफ्तगू जब कर लेना आपने भाई। शराइत मानी है, मेरी बात सुने, आप सुन लो जब ना, आपने आप सुन शराइत लो मानी प्लीज। है, उन शराइत में उन्वान तय है। आपने जब शराइत मानी है, शराइत में उन्वान तय है। आप देखें, मौजू मुनाजरा से बाहर जाने वाला शिकस्त खाएगा, मौजू से बाहर जाने वाले को रोकेगा। जब आपने शराइत मान ली, इसका मतलब है आपने उन्वाने मुनाजरा माना है। अगर आप शराइत मानते हैं, उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं, उन्वाने मुनाजरा आप क्यों भागते हैं? आप फिर यहाँ कहें मैं शराइत भी नहीं मानता। अगर आप शराइत मान रहे हैं तो उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं। अगर आपने दूसरी शर्त ध्यान से सुनी हो, आप ध्यान से तो सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो, फिर आप जवाब देना शुरू कर देते हो। दूसरी शर्त ध्यान से सुनो, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। तो अगर उन्वान ही ना हो तो रोकेंगे किसको? उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले। दूसरी शर्त ये थी, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। बसूरत दीगर अगर मुनाजिर बार बार मौजू मुनाजरा से बाहर जाएगा तो उसकी शिकस्त तस्लीम होगी। तो ये बात आप समझें। और दूसरी बात ये है, हमारी जाफर काज़मी साहब से ये बात तय हुई थी, अंसारी साहब और जाफर काज़मी साहब दोनों बात करवाएंगे और एक एक बात होगी। अंसारी साहब के पास पूरा कंट्रोल होगा और उनके साथ जाफर काज़मी साहब के पास भी पूरा कंट्रोल होगा। आप अब पहले अंसारी साहब से बात करें। अगर आप अपनी पुरानी शर्तों पर कायम हैं तो हम अपनी बात आगे चलाएंगे, और अगर आप कायम नहीं हैं तो जिस तरह आप हमेशा कायम नहीं रहते, तो मुझे आज भी ये यकीन हो गया कि आप कायम नहीं रहेंगे। तो पहले आप अंसारी साहब से बात करें, उसके बाद आप हमसे बात कीजिएगा। अभी वीडियो में डाल देते ना, आप ही से होगी, आप ही से होगी, क्योंकि मुनाजिर आप हैं, मुनाजिर से ही गुफ्तगू होगी। लोग अभी आपको जानते हैं, अंसारी को कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं होता। शेख साहब, लोगों हजरात सुने, मैंने इनसे क्या कहा? मैंने इनको कहा कि सबसे पहले मैंने आपको चैलेंज दिया मौजू मुनाजरा पर। वो तो मैंने कहा कि तय हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने 12 इमामों को साबित नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं इमामत का मसला हमारे नजदीक अहम नहीं है। आप ये कह दें कि इमामत के मसले पर हमारे पास दलाइल नहीं है। आप क्यों इमामत के मसले से भाग रहे हैं? आप अपने 12 इमामों को मुहा इलैहि साबित करो, नबियों से आला साबित करो। आप उनके बारे में जो आपका अकीदा है, जो सिफात है, वो उसको साबित करो। मंसूस अभी मैंने आपकी बात सुनी है। अंसारी साहब से बात करें। मैं शुरू करूं? अंसारी साहब से बात करें। आप क्यों आए फिर इधर? क्यों आए? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के क्यों आए? शर्म करें, शर्म करें। दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? दाढ़ी के बारे में ज़बान बंद करें, क्यों ज़बान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अगर अंसारी से बात करनी तो आप इधर क्यों आए? मुझे दावत दी गई है। अंसारी साहब, दाढ़ी के बारे में ज़बान बंद करें। अंसारी से होनी, आप क्यों आए? ज़बान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अब दाढ़ी की तौहीन क्यों की है तूने? नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की तौहीन करते हो, हसन करीमैन की सुन्नत की तौहीन करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और है, नबी इस्लाम की दाढ़ी है, हसन करीमैन की दाढ़ी है, अली मुर्तज़ा की दाढ़ी है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन में मुशरिक झूठ बोलते हो, तौहीन करते हो अहले बैत की। वो और है, वो और है, ये और है। अंसारी से बात करो जाके। चलो आपसे बात करेंगे। लोगों सुन लो,
ہم کریں گے، تیرے سارے عقیدوں پر بات کریں گے، تیرے کفری عقیدوں پہ بات کریں گے، تیرے شرکی عقیدوں پہ بات کریں گے، تیرے توہین والے عقیدوں پہ بات کریں گے، تیرے گھر تک پہنچیں گے ہم۔ شیخ صاحب اب مجھے انصاری 2 صاحب سے لمحے بات بات کرو کرنے آپ۔ دیں آپ تسلی سے۔ اوکے مجھے 2 لمحے بات سنیں، سب میں لوگوں سے، سب سے انصاری سے، آپ سب سے گفتگو کر رہا ہوں، لوگ سن لیں میں نے سے کیا کہا، انصاری صاحب سے بات یا کرو۔ امامت، میں نے ان سے کہا کہ ہم امامت کے موضوع پر بالکل آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ یہ آپ کے بتائیں، بڑوں سے اہل گفتگو بیت کی کا ہے، عنوان ڈاکٹر عام ہے کہ زبیر امامت کا، صاحب تم آپ سے اہل 10 بیت گنا کی بڑے بات ہیں۔ کیوں کر رہے تھے؟ اب بھائی چپ ہمارا کرو نا، تم مجھے سے بھی طے بات ہوا کرنے ہے دو امامت بھائی، کا۔ ہم آپ کی بات کو نہیں کاٹنا چاہتے شیخ صاحب، بند آپ کرو، کچھ ہمیں بات کرنے انصاری دو نا۔ صاحب سے بات کرو، بند کرو۔ یہ بھاگ رہا ہے یہ آدمی بھاگ رہا ہے۔ بھاگ نہیں رہا، ہم اپنی شرطوں پہ قائم ہیں، بھاگ نہیں رہے، انشاءاللہ قیامت تک تمہارا پیچھا کریں گے۔ شرطوں پہ بھاگ نہیں مجھے بھی رہے، بولنے کا انصاری حق صاحب سے ہے، بات کریں آپ، آپ نے اپنی جملے کہے، مجھے بولنے کا حق ہے نہیں ہے، میں آپ کے جواب انصاری صاحب سنیں سے گے، میری بات نہیں کریں سنیں آپ، گے۔ ہم بھاگ نہیں رہے، انصاری صاحب سے بات کریں۔ ہم نے جعفر کاظمی سے طے کیا ہوا ہے، آپ نے شرائط ماننی ہے، شرائط کے اندر یہ بات طے ہے، آپ نے شرائط مانی ہے نا، ابھی آپ نے قبول کی ہیں شرائط، ابھی آپ نے شرائط قبول کی ہیں، ان شرائط میں دونوں کا نام ہے۔ ہماری مجھے بات کاٹیں گے جیسے پہلے کاٹ رہے تھے، میں جواب دے دوں، اجازت ہے؟ شروع ہو گئی ہے، لیکن شروع ہو گئی ٹائم طے کریں، ٹائم طے کریں، 2 منٹ 3 منٹ آپ بات کریں، 2-3 منٹ میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2-3 منٹ، 3 منٹ مجھے ٹھیک ہے ٹائمر لگا ٹھیک ہے، دو۔ 2 منٹ 3 بات منٹ کریں آپ۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں انکار نہیں کرتا، دیکھیں موضوع مناظرہ طرفین کی رضا سے طے ہوتی ہے۔ ان کے چیلے، ان کے شاگرد انصاری صاحب، ان کے اسسٹنٹ انصاری صاحب فرائیڈے کو ادھر آئے تھے پچھلے ہفتے، میں نے ان سے واضح طور پہ کہا تھا کہ موضوع مناظرہ پہلے ان سے چیلنج ہو چکا ہے، اس موضوع پہ مناظرہ کریں گے تو پھر ہم امامت پہ گفتگو کریں گے۔ تو ان کا یہ ادعا کرنا کہ میں نے موضوع تسلیم کیا، یہ ان کا جھوٹ ہے، کیونکہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے سے شرم ہی نہیں آتی، اس کا اصل مذہبی جھوٹ پہ قائم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ میں نے ان کو 6 مہینے سے بہت عرصے پہلے، پچھلے سال 2024 میں ان کو چیلنج کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اس موضوع پہ مجھ سے مناظرہ کرو، کیا اس میں ازواج شامل ہے یا نہیں۔ اس نے جواب نہیں دیا کہ میں مناظرہ کروں گا نہیں کروں گا، اگر نہیں کروں گا تو وجہ کیا ہے، کہ وجہ بتا دیں کہ اللہ یاری توہین کرتا ہے، اللہ یاری جاہل ہے، اللہ یاری ایجنٹ ہے، کوئی وجہ تو بتا دو نا کہ کیوں مناظرہ نہیں کریں گے اس موضوع پر، حالانکہ اس موضوع پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تخصص ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے ان کو چیلنج دیا کہ امامت، دیکھیں میں نے تو تسلیم کبھی نہیں کیا تھا کہ ان سے امامت کے موضوع پہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے قبول کیا، میں نے کہا شرائط مناظرہ تسلیم کرتا ہوں، شرائط پہ گفتگو کریں، ان کی شرائط منظور ہے، حالانکہ میں ان کی شرائط کو دیکھا بھی نہیں ہے نا، انہوں نے بھی سنا ہے، میں نے کہا منظور ہے، وہ دریا دلی کی وجہ سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرائط مناظرہ موضوع مناظرہ ایک ہے، کیونکہ ان کا سیرہ ہمیشہ رہا ہے جھوٹ بولنا، کیونکہ جھوٹ کے بغیر ان کا مذہب تو چلتا ہی نہیں ہے نا، اصل شروع ہی دن سے خلافت ہی جھوٹی، سب کچھ ان کی جھوٹی۔ بات نہ کریں نا عرض یہ ہے ان سے، دیکھو اچھی طرح سے سن لو شیخ صاحب، ہمارے نزدیک، ہمارے تحقیق کے مطابق پورے عالم اسلام کے علماء کے نزدیک، اہل حدیث ابن تیمیہ کے ماننے والے، احمد ابن حنبل کے ماننے والے، بخاری مسلم کے عقائد پہ، اہل حدیث کے عقائد پہ چلنے والے سب ہندوؤں کی طرح مشرک ہیں۔ آپ کے رب میں اور کرشنا میں فرق بالکل نہیں ہے، آپ ہندو سے بدتر مشرک ہے، کیونکہ ہندو جو ہے اسلام کے روب میں اپنے شرک کا ادعا نہیں کرتے، آپ مسلمانوں کے روب میں، اہل قبلہ کے روب میں، قرآن و سنت کے روب میں مسلمانوں کو آپ مشرک کہتے ہو، اور آپ کے رب جو ہے وہی ہندوؤں کا کرشنا ہے، ہمارے یہ ادعا اور ہم ثابت کریں گے۔ تو کیونکہ شیخ صاحب دوبارہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ توحید امامت سے زیادہ اہم ہے، توحید امامت سے زیادہ اہم ہے، پہلے توحید پہ مناظرہ ہوگا آپ سے، پھر اہل بیت علیہ السلام کون ہے، کیا اس میں ازواج شامل ہے، اس موضوع پہ مناظرہ ہوگا، اور تیسرے مرحلے پر امامت منصوص من اللہ پہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اگر میں نے امامت منصوص من اللہ پر تیسرے نمبر پر آپ سے مناظرہ نہیں کیا تو میرا وعدہ ہے سب لوگوں کے سامنے کہ میرے جتنے چینلز ہیں ان کے پاسورڈ آپ کے نام، جب میں سوشل میڈیا میں میرے جتنے محنت ہے 15-20 سال سے، وہ سب آپ کے نام لے اٹھا کے لے جاؤں، تو یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ لیکن پہلے توحید پر، پھر اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اور اس کے بعد منصوص من اللہ پہ گفتگو ہوگی آپ سے۔ میں نے 2 منٹ تقریباً 3 منٹ لیے، اب آپ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، آپ شروع کریں، الوی صاحب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اب بات انہوں نے کی ہے پہلے نمبر پہ میں توحید پہ بات کروں گا، پھر اہل بیت پہ، پھر امامت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مان گئے ہو کہ امامت کا درجہ تمہارے ہاں اہل بیت سے نیچے ہے۔ آپ جس طرح مجھے کہہ رہے ہو کہ پہلے نمبر پہ توحید کے اوپر بات ہوگی، کیا آپ کے ہاں اماموں کا ماننا اور بیوی اہل بیت ہے نہ ماننا، کیا یہ تمہارے ہاں امامت سے اعلیٰ درجے کا ہے؟ جس طرح تم
اگرچہ امامت کو اعلیٰ درجے کا مانتے ہو، لیکن دوسرے نمبر پہ اہل بیت کے اوپر تم بات کرنا چاہ رہے ہو. کیوں بھاگ رہے ہو بھائی تم اپنے عقیدہ امامت سے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم نے جعفر کاظمی کو یہ موضوع مناظرہ اور یہ شرائط میں نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، شاہد انصاری صاحب نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، اور ہماری یہ بات اس کے ساتھ طے شدہ ہے. یا تو جعفر انصاری کو اپنے پینل سے نکال دو اور اس کو جھوٹا کہہ دو اور اس کو غلط کہہ دو اور ان کو باہر نکال پھینکو، اور اگر آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کی بات کو قبول کرو، تسلیم کرو. اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے شروع میں پوچھا اہل بیت پر کیوں نہیں کر رہے، میں تم سے پوچھتا ہوں تم عقیدہ امامت پر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہو کہ میرا اہل بیت پہ تخصص ہے، میں کہتا ہوں تیرا امامت کے موضوع پہ تخصص ہے، تم عقیدہ امامت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اپنے عقیدہ امامت پر آؤ نا. تم کہتے ہو شرائط لکھی ہوئی میں نے مان لی ہیں، جناب ان شرائط کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موضوع مناظرہ بھی لکھا ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں بات کرو. اور جو آپ بات کر رہے ہو ہندو کا رب ایسا ہے، مشرکوں کا رب ایسا ہے، یہودیوں کا رب ایسا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہو، میں بھی تمہارے عقیدہ امامت کے بارے میں بتا دوں گا تمہارا امام کیسا ہے. تمہارے نزدیک امامت کی جو شرائط ہیں وہ تو رب سے بڑھ کر ہیں. تمہارا عقیدہ امامت کفریہ شرکیہ عقیدہ امامت بن جاتا ہے، اور تمہارا عقیدہ امامت بھی توحید کے خلاف ہے. ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پہلے عقیدہ امامت پر آئیں، ہم تمہیں بتائیں گے. تم رب کے بھی گستاخ ہو، نبیوں کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اہل بیت کے بھی گستاخ ہو، اور اماموں کے بھی گستاخ ہو. تم ہمارے سامنے پہلے اس عنوان پر بات کرو عقیدہ امامت پر، تاکہ تمہاری عقیدہ توحید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ تم رب کو عالم الغیب مانتے ہو یا اماموں کو عالم الغیب مانتے ہو، تم رب کے اختیارات زیادہ مانتے ہو یا اماموں کے اختیارات زیادہ مانتے ہو، تمہارے نزدیک رب تعالیٰ کا اقتدار زیادہ ہے یا اماموں کا اقتدار زیادہ ہے، تمہارے نزدیک امامت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا رب تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. یہ بھی تمہارا عقیدہ توحید بھی اس کے اندر آئے گا. مسئلہ امامت پر پہلے بات کرو، اس میں تمہارا عقیدہ توحید بھی آئے گا، عقیدہ رسالت بھی آئے گا، عقیدہ امامت بھی آئے گا، عقیدہ اہل بیت بھی آئے گا، توہین اہل بیت بھی آئے گا، یہ سارا کچھ آئے گا. اس وجہ سے آج ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا، آپ ہمارے عنوان پہ طے کریں اور عقیدہ امامت پہ تشریف لائیں. اوکے، آپ کے 3 منٹ ختم ہے، اب میری باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے سارے ادعا صحیح ہیں. ان کے رب میں اور کرشنا میں اگر کوئی فرق ہوتا نہ تو یہ فوراً مان لیتا. کہتا او شیعو، یہ کتنی بڑی بے تمیزی ہے تمہاری، کتنا بڑا جھوٹ ہے، تم جھوٹے ہو. ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں، آپ مشرک ہیں نا. یہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا نا. اس نے بالکل پیچھے خالی کر دیا. حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک الوہیت، تو سب مسلمانوں کے نزدیک توحید جو ہے نبوت سے زیادہ اہم ہے. توحید نبوت سے زیادہ اہم ہے. نبوت جو ہے امامت سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا. اور امام جو ہے سب کو جانتے ہیں کہ امام یا خلیفہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام جانشین ہے، اور سب انبیاء پہ افضل ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہ امامت کس لیے صحیح کہا؟ کیونکہ اللہ نے نصب کیا نا، اللہ نے نصب کیا، تو اللہ پہلے نمبر پر ہے. تو یہ تو سب پوری دنیا کو معلوم ہے. اب یہ ان کی جو باتیں ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں فلان فلان فلان، آپ اس کو اس مناظرے میں آپ ذکر کریں، جو امامت کے موضوع پہ جو مناظرہ ہوگا اس کو آپ ذکر کریں. لیکن یہ تو سب پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بھاگ رہا ہے بھائی، یہ کس طرح چالاکی سے، چھابکی سے سب کے سامنے بھاگ رہا ہے موضوع. بھائی جب سب دنیا کو آپ مشرک کہہ رہے ہو، آپ وجہ کیا نا بتاؤ نا، وجہ تو بتاؤ کم از کم کہ آپ اس موضوع سے کیوں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. جب آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے رب میں، ہندوؤں کے رب میں فرق ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی غیرت نہیں ہے شیخ صاحب، آپ میں کوئی دینی حمیت نہیں ہے، آپ کو ابن تیمیہ کے مکتب، احمد ابن حنبل، بخاری مسلم، اہل حدیث کے مکتب کے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم مجسمہ نہیں ہیں، ہم میں اور ہندوؤں کے عقائد میں زمین آسمان کا. کیوں نہیں مانتا یہ شخص؟ کیوں نہیں مان رہا یہ شخص؟ کیونکہ میرے ادعا سب صحیح ہیں. وہابی مرے گا اسماء و صفات پہ مناظرہ نہیں کرے گا، اہل حدیث مرے گا اپنے رب کے صفات پہ گفتگو نہیں کرے گا کہ اس کا رب کیسا ہے، کبھی گفتگو نہیں کرے گا. کیونکہ اس کا رب جو ہے نا وہ کیا چیز ہے، وہ آسمان میں رہتا ہے، اس کی داڑھی ہے، وہ دھوتی پہنتا ہے، عجیب غریب چیز ہے، وہ ایک چیز ہے جی، ٹھیک ہے. وہ اتنا اس کی شکل بیانک ہے کہ کبھی اس پہ گفتگو نہیں کر سکے گا یہ شخص. اچھا، آپ مجھ سے سوال کیا کہ اہل بیت اور امامت، کیا آپ اس کو اہل بیت علیہ السلام کو امامت سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ کتنا یہ شخص اس کا مطالعہ کم ہے، مطالعہ کتنا اس کا کم ہے. بھائی یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور امامت دو چیزیں. اور بھائی ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں جو اہل بیت کا لفظ آیا
قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ آیا وہ ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، یہ دو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں امامت ہے اسے آ جاتا ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں نا اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، تاکہ اس سے کیا کریں کہ اہل بیت میں جو ان کے فضائل ہیں قرآن مجید میں جو ان کی تطہیر ہے اس میں ازواج کو بھی شامل کریں۔ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ازواج اس میں خارج ہیں، اور اہل بیت آئے تطہیر میں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ازواج خارج ہیں اور وہ ائمہ ابرار علیہ السلام کے متعلق ہے۔ تو یہ دو موضوع نہیں ہے، ایک موضوع ہے، لیکن اس مختلف لحاظ سے دو موضوع بنتے ہیں۔ ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اب یہ دیکھیں، مائک آپ کا بند۔ ناظرین اب یہ دیکھیں، اس نے کہا کہ اگر اہل حدیث کے آواز بند کریں ٹائم دوبارہ کریں، آواز بند کریں ٹائم دوبارہ کریں۔ عتیق بھائی مائک کھلا ہوا ہے، وہاں سے دیکھیں مائک کا تار وار تو کچھ نہیں نکلا ہوا، مائک کھلا ہوا ہے، نہیں ہمارا تار ہے نکلا ہوا، دوم سے مائک کھلا آواز ہوا نہیں ہے۔ آ رہی شیخ صاحب، آپ نے آواز بند کی ہے، آپ نے آواز بند کی ہے، کسی بندے سے مدد نہیں مانگ رہا، مجھ سے دوم بول سے رہا ہوں۔ مائک کھلا آپ نے ہوا ہے، آواز بند کی ہے ہماری، مائک کھلا ہوا آواز نہیں آ ہے، رہی شیخ، آپ نے آواز ہماری بند کی ہے۔ میں نے بند نہیں کیا بھائی، پتہ نہیں آپ کہاں سے ہمارے بند کیا۔ انصاری صاحب کو اختیار دیں، مجھے آپ سے پہلے یہ علی امید تھی، آصف بھائی آپ یہ کیا چیک کر لیں، ہوسٹ آپ کو بنا دیا، آپ چیک کر کیا لیں۔ ہو گیا اس کے مائک کو؟ آپ سے پہلے ہی امید تھی یہی۔ صاحب کے مائک یہاں سے کھلا ہوا ہے، میرا ٹائم دوبارہ شروع کریں گے اور مائک کھولیں۔ عتیق بھائی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، دیکھیں آپ بول رہے ہیں آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ عتیق بھائی کا مائک کھلا ہوا ہے، وہ یہاں سے چلیں بھائی کا اب مائک آپ کھلا ہوا دوبارہ ہے، میرا انہوں نے ٹائم وہاں دوبارہ سے شروع مائک کریں، بند ہے بھائی، میں نے بند میرا نہیں ٹائم کیا، دوبارہ شروع کریں، پیچھے سے۔ ٹائم دوبارہ شروع کریں، عتیق بھائی یہ بہت ہی غلط بات ہے جو آپ کر رہے ٹائم ہیں نا، دوبارہ وہاں شروع سے کریں، مائک کا ٹائم تار دوبارہ شروع نکالا کریں، ہے اور نہیں، کہہ اب رہے ہیں کیا کہ گالی آواز دے نہیں آ رہا، اب تک ان ٹائم کا دوبارہ آواز شروع کریں، مائک ان کا بند ہوا ہی نہیں، ایک بار ہاں ایک بار مائک بھی بند بند نہیں نہیں ہوا، ہے، مائک کھلا ہوا ہے۔ مائک کھلا ہوا ہے ان ٹائم کا، دوبارہ مائک کھول دے شروع بھائی، کریں، آپریٹر صاحب، تماشا لگایا آپ کھلا نے ہوا بند کیا مائک، آپریٹر بھائی؟ آپ کھلا ہمارا ہوا ٹائم مائک، دوبارہ شروع کریں جناب۔ میں کیا بند کروں گا، خود کھول سکتے ہیں اللہ یاری صاحب، کیا اگر کھولیں گے جب ٹائم ایک چیز شروع کھلی ہوئی اس کو میرا کھولیں گے مائک کیا؟ کھلا ہے تو آپ ٹائم ایسا کیوں نہیں کریں نا پیچھے کر رہے کاظمی آپ؟ بھائی کہ ابھی میوٹ کریں تو ان کو نظر آئے کہ میوٹ۔ مائک بند ہے بھائی، مجھے نہیں معلوم کیا چکر ہے بھائی، ایک مائک منٹ، یہ میں بند کر رہا میں ہوں، علی آصف اور بھائی اب کو دیکھیں ساتھ لے کے آتا علوی ہوں صاحب تاکہ وہ دوبارہ مائک ماڈریٹ کر کھولیں، دیں۔ دوبارہ اب مائک کھولیں، کھولیں، میں بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، مائک کھولیں یار دوبارہ، مائک کھولیں، مائک کھولو اب بولو، اب کھل گیا مائک، مائک کھل گیا۔ بولے کچھ، کہاں کھول گیا؟ عتیق ابھی تو ہم الرحمن نے سے کھولا کچھ ہی نہیں ہے، نہیں آ رہا کھول آواز یار، یار، اب یہ وہ ابھی مر چلیں جائیں گے، اپنے رب پہ گفتگو نہیں کرنے وہاں سے کریں گے، کچھ یہ ہوا ہے، دیکھ لو، وہاں میرا مرے گا، گارنٹی بتاتا کبھی ہوں، بھی میں اپنے رب پہ بتاتا گفتگو ہوں، نہیں میرا کرے گا۔ ٹائم دوبارہ شروع وہاں کریں، میں سے بتاتا چیک ہوں آپ کون کے وہاں مرے سے گا، کوئی مسئلہ ہے، وہاں سے چیک ابھی کرو نا، بتاتا یا ہوں۔ ٹیکنیشین کون ہے ان کے پاس، کون بیٹھا ٹیکنیشین فضول بیٹھا اب ہوا ہے، آپ کو دیکھو تو آوازیں صحیح نا، نہیں آنی، ان کا اب آپ آواز کو کیوں نہیں آوازیں آ نہیں رہا، آنی، وہ لگے اب ہوئے آپ کو آوازیں نہیں آنی، دوبارہ اپنے ٹائم ہوا میرا میں، شروع کریں نا۔ آواز جا نہیں رہا، آپ نے علی مجھے آصف بھائی آپ کو آواز ان کے مائک کیوں بند ہے؟ میرا ٹائم دوبارہ شروع عتیق کریں، الرحمان صاحب علی کا بھائی مائک تو ٹائم کھلا ہوا دوبارہ ہے، شروع کیونکہ مجھے کروائیں۔ نظر آ رہے ہیں یہاں ایک پہ، مائک تو کھلا ایک ہے۔ طرف آپ کہہ مجھے رہے ہیں تو مائک آواز نہیں کھلا آ ہے، رہی، دوسری طرف آپ کو میری آواز بات آ نہیں رہی ہے سن ان کی؟ رہے آپ۔ یہ تو نہیں چلا تو مجھے بہت رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، مجھے یہ آواز، شاید یہ میرے خیال میں یہ اپنے یوٹیوب کے لیے چلا رہے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے بند کیا ہے، اپنے ریکارڈنگ کے لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنے لیے نہیں چلا رہے، تمہارے لیے چلا رہے ہیں۔ وہ مجھے نہیں نہیں ہو معلوم، سکتا، اپنا مائک کھول دو نا بھائی، اپنا مائک کھول دو، خود کھول دو، ہو ادھر سے سکتا بند ہے، ہے ہمارا ہم نے کھلا بند اللہ نہیں ہوا یاری ہے۔ کیا۔ صاحب، ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں آئیڈیا ہو رہا ہو، مائک ویسے یہاں سے کھلا ہوا ہے، لیکن عتیق بھائی اگر ایک دفعہ چیک کر لیں تار اس کی، ہمیں سارا چلیں آئیڈیا ہے میں اور ایک منٹ، ہمارے عتیق آپریٹر اچھے ہیں اور ہماری وہ اب طرف اتنے سے کھلا تیش ہوا میں ہے، آپ کو کریں ان کہاں کو سے کال ملے کریں، گا؟ ہماری واٹس ایپ طرف پہ سے کال آواز کریں، جا رہی ہے، کاظمی بھائی ہمارے اگر آپ چینل کے پر پاس ہماری نمبر نہیں ہے آواز تو آ میں رہی ہے۔ بھیجتا ہوں، آپ انہیں واٹس ایپ پہ کال کریں، ان کا روم مائک، سے آپ بند سے نہیں ہے، یہی ہمارے امید ہاں سے تھی، بند آپ سے نہیں ہے، یہی ان کے امید اپنے تھی، ہاں سے انصاری بند ہے۔ صاحب دیکھ لو، ہاں جی میں ہاں نے جی، آپ کو یہاں کہا سے تھا بند نہیں میری ہے، آواز نظر آ بند رہا ہے، کریں گے۔ مائک کھلا ہوا ہے، مائک کھلا ہے۔ مائک ان کا کھلا عتیق ہوا ہے۔ صاحب عتیق اپنا بھی مائک کھول دے بھائی۔ ابھی آپ کے آڈیو کا ٹھیک کر لیتے ہیں، کاظمی بھائی انہیں واٹس ایپ پہ کال کریں، اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو میں بھیج، میرا فون آ رہا ہے۔ یہاں سے ہو سکتا ہے عتیق بھی وائر نکلی ہو مائک کی نا، چیک کر لیں ذرا، کیونکہ ادھر اسٹریم سے کھلا ہوا ہے، آپ کا مائک یہاں سے بند نہیں ہے، میں چیک کر السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہماری طرف سے تو آ رہی ہے، ہماری طرف سے آواز آ رہی ہے، ہمارے چینل اللہ پہ یاری چل رہا ہے، شامت آواز چل گیم رہی پہ ہے۔ کتنا غصہ ہے یہی اس میں کو، نے آپ سے کیسے کہا جان تھا چھوڑا کہ توحید پہ آپ کو، گفتگو، میں نے آپ کو کیسے یہی جان کہا تھا چھوڑا۔ کہ آپ کے پاس پورا اختیار کیوں نہیں نہیں، ہوتا، ممکن یہ ہے ان کے کہ پاس وہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جان سے لیکن یہ دیکھیں نا، آپ کو گفتگو نہیں کر اختیار نہیں سکتے۔ دیا، میری آواز ٹیکنیکل بند ہو گئی چیزیں نا۔ ہیں، ڈیوائسز اللہ یہ تو ہو آپ سکتی بولے ہیں، آدمی، آپ نہیں بات سمجھتے، اب میں نے جواب دینا تو انہوں نے آواز بند کر دی ہے۔ ہاں جی، یہ ڈرام ہمارے چینل پہ ابھی چل رہی ہے، آواز ہماری چل رہی ہے، ہماری ویڈیو چل رہی ہے، اسکرین بندوں چل سے رہی ہے۔ مدد نہیں یہی لینا میں نے بھائی، آپ سے شروع میں کہا اللہ سے تھا، مدد نہیں ہم لینا۔ ان کی لائیو سٹریم میں نہیں جائیں آپ گے، آپ لوگوں کہتے کو تھے وہاں پہ جائیں گے۔ میوٹ کیا ہوا ہے، وہ اپنے میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ انہوں کے
مائک کو انہوں نے میوٹ کیا ہو کیونکہ یہاں سے ان کا مائک کھلا ہوا ہے.
और यहाँ से लेकिन मैं माइक कैसे खुला हुआ मिलाऊं? भाई, लेकिन वहीं से उन्होंने म्यूट रखा हुआ है और वो किसी और के साथ लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ से माइक उनका खुला हुआ है। मैंने इसीलिए नहीं, आपको नहीं, होस्ट बना दिया यार, ताकि उधर ही आप सुनना खुद होना, देख आवाज नहीं सके ना, जानी तो गवाही क्या दे होता? सके कि भाई झूठ, ये झूठा ड्रामा है, ठीक है ना। नहीं वो ड्रामा माइक वहाँ- ठीक, देखिए काज़मी भैया, लेकिन बात ये है कि मैं तो इधर मिला यार, दूंगा, लेकिन उन्होंने मैं मेरी उसका आवाज वहाँ बंद की हुई है, किस तरह टेक्नीशियन आवाज बैठा आएगी? वो हुआ ड्रामा है, कर हाँ, रहे ये हैं। उनको रिकॉर्डिंग के राइट दिए, एक रिकॉर्डिंग के राइट दिए, अकेले नहीं बैठे हुए। और वो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं भाई, 1000 बंदा देख रहा है, 1200 बंदा देख रहा है, उनको आपके पता पास जो नहीं डिवाइसेस को नहीं, रिबूट कर अंसारी सकते हैं साहब, शेख ऐसे नहीं होता। शेख आप साहब, पीछे अगर हट आपको गए, आवाज उस आ रही वक्त मेरी, हमारी रिबूट मिस्त्री हो कर जाएगी दें, और हम उनका गंदी ध्यान स्टाइल नहीं कैसे है। पीछे सब हट सही जाए? हो जाएगा। अपनी दोबारा रिकॉर्डिंग इंटर हो शराइत पढ़ रहे हैं, नहीं, वो आप शराइत पढ़ कह रहे हैं रहे हैं भाई, पीछे हट जाए, उस वक्त वो हम आप पीछे नहीं लोगों हट को सकते। म्यूट करके अपनी आवाम को शराइत सुना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है तीकुर मानलवी साहब अपने चैनल से भी लाइव होंगे, मैं चेक कर वही लेता ना, हूँ। वो बात लाइव है करना, ना, लेकिन उसके वो बाद से जा नहीं लाइव है, रही। वो वहां से लाइव है। शायद उनका कोई इस तरह कोई हो सकता है उनकी आवाज उधर आ रही हो, चेक कर लेते हैं। अपने लिए चेक रिकॉर्डिंग सारे- तो आवाज आ रही है। और सारे उनकी नाज़रीन रिकॉर्डिंग में से हो किसी नहीं को यहाँ आवाज से, आ रही है उनकी मेरी? रिकॉर्डिंग मैंने दी हुई है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं, कर ले वो रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं। अलवी मीडिया पे आवाज चल रही है, हमारे अलवी मीडिया पे आवाज चल रही है, हमारी तरफ से आवाज चल रही है, हमारे लाइव पे आवाज चल रही है। मैंने इसी वजह से कहा था कि ये जाफर काज़मी साहब हमें पूरा दें, हमें नहीं दे रहे ना, ये उनको पता था, एक्सेस नहीं दे रहे, हमारी आवाज बंद कर रहे हैं, मुझे पहले पता था। मैंने आपसे कहा था कि हमने इनकी लाइव स्ट्रीम में नहीं जाना, जब इनको हमने ऐसा जवाब देना है कि क़यामत तक याद रखेंगे। अब हमारी जवाब की बारी आई तो बात बंद कर दी इन्होंने। मुझे हम चलो बात करेंगे, आप 2 मिनट ये- मेरी लाइन बंद करें, मैं उसको कहा। ये नहीं, जाफर काज़मी साहब हमारे साथ शामिल हैं, उनसे पूछे ना आप, वो भी सुन रहे हैं हमारी बात। जाफर साहब, जाफर साहब, जाफर साहब, इत्थे किहदे नाल करां गल? उधर आवाज ही नहीं जा रही कि ना? बात सुने भी, हमारे नाजरीन बात सुने। अब इसने जो एतराज किए थे उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। इसने पहले कहा कि अगर ये अपने रब की दिफा कर सकते होते तो बात करते। इसका मतलब ये है कि अगर हमने बात नहीं की तो इसने भी तो अपने इमामों के बारे में बात नहीं की ना। इसका मतलब है ये मान गया है कि इनका रब और इनके इमाम का अकीदा गलत है, इनका रब की तौहीद के बारे में अकीदा गलत है, नबी की रिसालत के बारे में अकीदा गलत है। ये हमने इनके बारे में बताया है। और फिर इसने कहा, खुद मान गया है नबूवत इमामत से ज्यादा अहम है। अब इनके अकायद में ये है कि अल इमामतु फौकन नबुआ, और अब ये मान गया है नहीं नहीं नबूवत अहम है। ये इनका अकीदे का खिलाफी है। अब आप इस मौजू पे ऊपर मुनाजरा क्यों नहीं करते? कहता है सारी दुनिया को मुशरक मुशरक कह रहे हो तो रब के बारे में बात करो। मैं कहता हूं तुम इमामत के इनकार पर सारी दुनिया को काफिर काफिर कह रहे हो, तुम इमामत के ऊपर बात क्यों नहीं करते जनाब? कहता है वह भी मर जाएगा, अहले हदीस मर जाएगा, अल्लाह के बारे में बात नहीं करेगा। मैं कहता हूं ये सारा जाकिर और ये सारे बड़े मशरक से लेकर मगरब तक, अरब से लेकर अजम तक, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, सारे अय्यारी और राफदी मर सकते हैं और हमारे साथ अकीदा इमामत पर बात नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ बात करें ना उस उन्वान पे, आज क्यों भाग रहा है? बताएं ना कि तुम्हारा अकीदा इमामत रब के साथ कैसा है। इमाम और रब का फर्क बताएं ना, इमाम और नबी का फर्क बताएं ना, इमाम और उम्मती का फर्क बताएं ना, और बताएं ना कि इमामत की आड़ में तुम रब के गुस्ताख हो, इमामत की आड़ में नबियों के गुस्ताख हो, इमामत की आड़ में अहले बैत के गुस्ताख हो, इमामत की आड़ में सारी दुनिया पे कुफर के फतवे लगाने वाले हो। आज बताओ ना इमामत के मौजू पर बात क्यों नहीं करनी हमने?